الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تعالى قال فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلباء، ہم اور آپ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ہیں۔ 3 دنوں کے بعد عید الاضحیٰ کی ہم لوگ نماز پڑھیں گے اور اللہ کے حضور قربانی پیش کریں گے۔ قربانی کے متعلق آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی بات ہے کہ پہلے عشرے کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں گزشتہ جمعے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ آج قربانی کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ قربانی حکم کے لحاظ سے ہمارے نزدیک واجب ہے۔ قربانی کے سلسلے میں بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں اور اپنے مال کا حساب نہیں لگاتے اور وہ کہتے ہیں میں غریب ہوں، صاحب نصاب نہیں ہوں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ اپنے مال کا حساب لگائے تو وہ صاحب نصاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے قربانی کی آمد سے پہلے یعنی عید الاضحیٰ کی آمد سے پہلے اپنے مال کا جائزہ لے کر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ اگر واجب ہے تو اسے ضرور کرنا ہے، نہ کرے گا گنہگار ہوگا، اور اگر واجب نہیں ہے تو ایک تطوع والا عمل، ایک نفلی عمل ہے، وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، کرے گا ثواب ملے گا، نہ کرے گا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جب بات قربانی کی آتی ہے تو قربانی کی ایک تاریخ ہمارے اور آپ کے ذہن میں گردش کرنے لگتی ہے، اور وہ قربانی کی تاریخ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تھا، اور لگاتار 3 دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے لڑکے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے لڑکے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ذرا تم بتاؤ کیا کروں، کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی کے لڑکے تھے، انہوں نے فرمایا فافعل ما تؤمر، فافعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے۔ فافعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے، چونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا، نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، اسی لیے خواب کے بارے میں فرمایا انہوں نے کہ تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری تیاری کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت سے، یا یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں لی، بلکہ ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا، اور جنت سے ایک میڑا بھیجا گیا جیسا کہ کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، اور پھر اس کی قربانی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو قربانی سنت ہے، قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خواب میں حکم دیا تھا، آپ نے اس کام کو بجا لانے کی پوری تیاری کر لی تھی، پوری تیار ہو گئے تھے، پوری طرح تیار ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی قربانی مقصود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ایک طرح کا امتحان لینا چاہ رہا تھا اور دنیا کو بتانا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو اللہ کے محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لایا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچ گئی اور مینڈے کی قربانی ہوئی، وہاں سے یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ قربانی کے بارے میں یاد رکھیے کہ قربانی صرف مسلمانوں کے اندر نہیں ہے،
بلکہ قربانی یہ تقریباً دنیا کے جتنے مذاہب ہیں تمام مذاہب میں الگ الگ انداز سے قربانی کا طریقہ موجود ہے۔ ہمارے جو برادران وطن ہیں جن کو ہم ہندو کہتے ہیں، ان کے یہاں دیکھیں وہ بھی اپنے کالی دیوی پر جانور کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اور بھی دوسرے مذاہب میں بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو قربانی کی تاریخ ملے گی، قربانی کا طریقہ ملے گا۔ گویا کہ جانوروں کی قربانی پیش کرنا اپنے رب کے حضور یہ صرف مسلمانوں ہی کے یہاں نہیں ہے بلکہ دوسروں کے یہاں بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے یہاں جو ہے صحیح طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قربانی کا طریقہ تمام ادیان و مذاہب میں رہا ہے اور آج بھی ہم اس کے مشاہدات کرتے ہیں۔ ہماری قربانی جس کو ہم اور آپ ہر سال پیش کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے 3 دن ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، اور بعض حضرات کے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اہل حدیث حضرات کے نزدیک ان کے یہاں 4 دن قربانی ہوتی ہے، 10، 11، 12، 13۔ لیکن ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ 3 دن قربانی ہے، چوتھے دن قربانی نہیں ہے۔ چوتھے دن اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو وہ گوشت قربانی کا وہ جانور قربانی والا جانور نہیں مانا جائے گا۔ قربانی پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے اصل میں اعتراض کرنے کی بیماری ہوتی ہے، وہ جب تک اعتراض نہیں کریں گے تو پھر ان کے پیٹ کا کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ نائی کو دیکھ کر ناخن بڑھ جاتا ہے۔ آپ کے ناخن بڑھیں نہیں بڑھیں آپ کو کوئی احساس نہیں، لیکن جیسے ہی سامنے نائی نظر آئے گا، چونکہ نائی پہلے ناخن کاٹا کرتا تھا تو نائی کو دیکھتے ہوئے ناخن یاد آ جاتا ہے کہ ہمیں بھی ناخن بڑھ گیا، ہمیں ناخن کٹاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ مفتی صاحب کو دیکھتے ہوئے ان کو مسئلے بہت یاد آنے لگتے ہیں، مفتی صاحب یہ مسئلہ، مفتی صاحب یہ مسئلہ، حالانکہ جب تک مفتی صاحب کو دیکھا نہیں تھا انہوں نے، یا ملاقات نہیں ہوئی تھی، یا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، ان کو کوئی مسئلہ یاد نہیں تھا، وہ نارمل زندگی گزار رہے تھے، لیکن جیسے ہی مفتی صاحب سامنے آئے دڑا دڑ انہیں مسائل یاد آنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح کچھ لوگوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، تو یہ بھی لوگوں کی بیماریاں ہیں کہ کچھ لوگوں کو اعتراض کی بیماری ہوتی ہے۔ وہ جب تک اعتراض کریں گے نہیں، کچھ اشکال کریں گے نہیں، چاہے صحیح اشکال ہو چاہے غلط اشکال ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، جب تک وہ اشکال نہیں کریں گے انہیں اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کا اشکال اکثر صحیح نہیں ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، اور وہ بھی جانتے ہیں میرا اشکال صحیح نہیں ہے، لیکن انہیں بیماری ہے۔ جب تک وہ اسلام کو برا بھلا نہیں کہیں گے، قرآن کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اسلام کے ماننے والوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اللہ کی کتاب کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اللہ کے رسولوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اس وقت تک ان کا کھانا کہیں ہضم نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اعتراض کرنے والوں نے قربانی پر بھی اعتراضات کیے ہیں، بہت سارے اعتراضات ہیں، میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جیسے ایک اعتراض کرنے والے قربانی پر یہ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے تو اپنے لڑکے کی قربانی دی تھی نا، قربانی دی تھی مطلب بچے کو لیٹایا تھا اور چھری چلانے کی پوری تیاری کر لی تھی، لیکن غیب سے آواز آ گئی کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، مجھے اسماعیل کی قربانی کی ضرورت نہیں تھی، میں اب تو آپ کا امتحان لے رہا تھا، دنیا کو بتانا چاہ رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے جو لیٹایا تھا اپنے بچے کو ذبح کر لیٹایا تھا، خواب میں انہوں نے بچے کی قربانی دی تھی، لہذا مسلمان کو اگر قربانی کرنا ہے تو اپنی اولاد کی قربانی کرے نا، اپنے لڑکوں کو ذبح کرے نا، لیکن وہ ایسا خصوصا اعتراض ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو لیٹایا تھا اس لیے کہ انہیں خواب میں بتایا گیا تھا، کیا ہمیں بھی خواب میں بتایا گیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ہم لٹائیں؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب میں دیکھا تھا لیٹایا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے کی قربانی کو طلب کیا تھا، اور کیا انہوں نے اپنے لڑکے کو ذبح کیا؟ دونوں باتیں جواب یہ کہ نہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے خواب دیکھا نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ہم خواب دیکھتے بھی ہیں، ہم اور آپ اگر خواب دیکھتے بھی ہیں کہ اپنی اولاد کو یا کسی آدمی کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس خواب پر ہمیں عمل کرنا ہی نہیں ہے۔
عمل کریں گے تو عمل کرنا ناجائز اور حرام عمل کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہر جان محترم ہے، کسی بھی جان کو بلا وجہ مارنا درستی نہیں ہے۔ 3 وجہوں سے جان لینے کی بات شریعت نے کہی ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک آدمی نے عمدن جان بوجھ کر کسی کو مار دیا ہے، وہ آدمی قاتل ہے، قاتل سے بدلہ لیا جائے گا قصاص کے طور پر اور قاتل کو مارا جائے گا۔ اگر مقتول کے ورثہ نے معاف کر دیا تو کوئی بات نہیں، پھر نہیں مارا جائے گا۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ قاتل ہوگا آدمی تو قصاصاً اسے مارا جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کسی کو مارے جانے کی کہ آدمی نے شادی شدہ ہے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، اور شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نے زنا کیا ہے، تو شریعت نے سنسار کرنے کا حکم دیا ہے کہ زمین میں اس کے اتنے حصے کو گاڑ دیا جائے اور پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، اس لیے کہ اس نے بہت غلط کام کیا ہے۔ تیسری صورت یہ کسی کو مارنے کی کہ کوئی مسلمان تھا اور وہ اسلام سے مرتد ہو گیا ہے، لیکن مرتد کو یوں ہی نہیں مارا جائے گا، پہلے مرتد کو بلایا جائے گا، اس کے اشکالات سنے جائیں گے، آخر وہ اسلام پر کیا اعتراضات ہیں اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ سب کام بھی کوئی عام آدمی نہیں کرے گا، یہ امیر المومنین جو ہوگا، مسلمانوں کی جو حکومت ہے، جہاں اسلامی نظام ہے، وہاں امیر المومنین یہ کام کرے گا۔ تو یہ 3 باتیں ہیں قتل کی۔ چوتھی بات یہ کہ کبھی جنگ ہوتی ہے، جنگ کے دوران ہمارے مد مقابل جو آ جائے گا یقیناً وہ ہمارے تلوار کے نیچے یا ہماری بندوق کے نیچے آئے گا تو وہ مارا جائے گا۔ تو یہ 4 شکلیں ہی کسی کو مارنے کی ہے، 5ویں کوئی شکل نہیں کسی مارنے کی۔ اگر ہم نے خواب بھی دیکھ لیا کہ کسی کو قتل کر رہے ہیں یا اپنے اولاد کو قتل کر رہے ہیں، اس خواب پر ہرگز 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 عمل نہیں کیا جائے گا۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، اور ہم اور آپ ایسے خواب دیکھیں گے تو جھوٹا خواب ہوگا، اس کا کوئی دوسرا مفہوم نکل سکتا ہے۔ جو تعبیر بتانے والے ہیں ان سے تعبیر پوچھیں آپ، وہ آپ کو خواب کی تعبیر بتائیں گے، کوئی دوسرا مفہوم ہوگا، لیکن اپنی اولاد کو یا کسی آدمی کو مار نہیں سکتے۔ تو یہ اعتراض کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو لٹایا تھا، ہمیں اور آپ نے لڑکے کی قربانی کرنی چاہیے، یہ بے جا اعتراض ہے۔ میں نے بات بتائی آپ کو، ایک تو ہمارے خواب کا اعتبار نہیں جو شریعت کے منافی ہو۔ ایک آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے تم نماز مت پڑھو، تم پر نماز فرض نہیں ہے، اس خواب کا اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے خواب شریعت کے نصوص سے ٹکرا رہا ہے، شریعت کے حکم کے مخالف ہے، اس خواب کا کوئی دوسرا مفہوم ہوگا، لیکن وہ خواب اپنی حقیقت پر اور ظاہر پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہمارا خواب دونوں میں فرق ہے۔ دوسری بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے بتایا تھا انہوں نے بچے کی قربانی پیش کی، لیکن اللہ نے بچے کی جگہ دمبے کی قربانی کا حکم دیا، تو ہم اور آپ بھی دمبے کی قربانی کریں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جانوروں کی قربانی کی ہے، آپ نے 100 اونٹ کی قربانی کی ہے حجۃ الوداع کے موقع سے، اور پھر آپ نے اور صحابہ کرام نے دمبوں کی، بھیڑوں کی، اونٹوں کی، اسی طرح دوسرے جانوروں کی قربانی پیش کیے۔ لہذا یہ قربانی نبی کی سنت ہے، ہم بھی نبی کے طریقے پر چلیں گے۔ نبی نے فلاں فلاں جانوروں کی قربانی کی تھی، ہم میں سے بھی جس پر قربانی واجب ہے وہ فلاں فلاں جانوروں کی قربانی کرے گا، انسان کی قربانی کیوں کرے گا؟ دوسرا اعتراض قربانی پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قربانی کرنے والے جو ہے 3 دنوں کے اندر، یا بعض ائمہ کے مطابق مجتہدین کی بجائے 4 دنوں کے اندر جو قربانی ہوتی ہے، اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے برباد ہو جاتے 3 دنوں کے اندر، کیا فائدہ ہوا؟ یہ برباد نہیں ہوتے، اعتراض کرنے والے کی سوچ غلط ہے، یہ برباد نہیں ہوتے، یہ کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس مثال کے طور پر پرانی چپل ہے، نئی چپل وہ خرید رہا ہے، تو کیا آپ کہیں گے کہ پرانی چپل جو ہے یہ بھی 2 مہینے چپل چل سکتی تھی، یہ نئی چپل خرید کے تو نے اپنا پیسہ کیوں برباد کر لیا ہے؟ 2 مہینے کے بعد خریدتے؟ یہ اعتراض بھیجا اعتراض ہے۔ بالکل جو ہے صحیح بات یہ کہ قربانی ایک عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ
کے حکم کے مطابق ہم وہ کام کرتے ہیں، وہ پیسوں کا ضیاع نہیں ہے بلکہ ثواب کمانا ہے وہ۔ اور یوں غور کریں آپ تو قربانی کے موقع سے ہزاروں آدمی ایسے ہیں 3 دن جن کو بہت سارے منافع ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کا جائزہ لیں آپ، کروڑوں قصاب یا قربانی کرنے والے ان 3 دنوں کے اندر لاکھوں روپے کما لیتے ہیں۔ جانوروں کا کاروبار کرنے والے خاص طور سے گاؤں دیہات میں جو بکریاں اور بھیڑ وغیرہ پالتے ہیں وہ کاروبار کے لیے پالتے ہیں۔ بقرعید کے موقع سے ان سے جانور خریدے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو لاکھوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جانور خرید کے پیسہ برباد کرنا نہیں ہے۔ نمبر 1 ثواب کمانا ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 2 جس طرح دیگر چیزوں کی دکانیں ہوتی ہیں، کاروبار ہوتا ہے، غلے کی دکانیں ہیں، اناج کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، فارمیسی کی دکان ہے وغیرہ وغیرہ، میڈیکل وغیرہ، جس طرح کاروبار لوگ چلا رہے ہیں، یہ جانوروں کی خریداری اور فروخت یہ بھی ایک کاروبار کی طرح ہے اور لوگوں کو کروڑوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ اور کتنی ایسی فیملی ہے جن کو گوشت پورے سال صحیح نصیب نہیں ہوتا ہے، اس موقع سے انہیں گوشت نصیب ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ جمع کر کے اس گوشت سے مہینوں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ مال کا ضیاع نہیں ہے بلکہ عبادت کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے، رب کے حکم پر عمل کرنا ہے، شریعت پر چلنا ہے۔ کتنے لوگوں کو کاروبار کے لحاظ سے فائدہ پہنچانا ہے، کتنے لوگوں کے گھروں میں گوشت پہنچنا ہے اور کتنے لوگوں کو معاشی اور مالی اعتبار سے ترقی نصیب ہونا ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے قربانی کے بارے میں کہ خون بہانا، جیو ہتیا یعنی جان لینا، یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یقیناً جان لینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے رب نے جن چیزوں کو ہماری غذا کے لیے بنایا ہے، جن چیزوں کو رب نے ہماری غذا کے لیے بنایا ہے ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، آدمی کو بخوشی استعمال کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک جیو ہتیا کی بات ہے تو آخر کائنات کی کون سی چیز ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اس میں جیو ہتیا نہیں ہے؟ سبزی ہمارا آپ کھاتے ہیں، سبزی ہری ہوتی ہے، سبزی میں بھی جان ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ سبزی بے جان ہوگی تو سبزی سوکھ جائے گی، خشک ہو جائے گی۔ ہم کھیتوں سے سبزیاں توڑ کے لاتے ہیں، اس میں جان ہے۔ ہمارا پانی پیتے ہیں، اگر پانی کو ہم نے ابالا نہیں ہے، بوائل نہیں کیا، ابالا نہیں ہے، تو پانی کو اگر دیکھا جائے مائکروسکوپ کے ذریعے تو پانی میں آپ کو سینکڑوں کیڑے نظر آئیں گے۔ ابالنے کو کیڑے مر جاتے، ختم ہو جاتے، تو ہمارا پانی پیتے وہ بھی جیو ہتیا ہے۔ ہمارا اب سانس لیتے ہیں، سانس لیجئے، ہم سانس لیتے ہیں، فضاؤں میں بہت سارے کیڑے مکوڑے ہیں جو سانس کے ذریعے ہمارے اندر چلے جاتے ہیں، تو کیا یہ کیڑے مکوڑوں کا جیو ہتیا نہیں ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ ٹھیک ہے کچھ لوگ گوشت مچھلی نہیں کھاتے ہیں، لیکن دنیا کا اکثر حصہ تو گوشت مچھلی کھاتا ہے، وہ بڑا جانور نہ کھاتا ہو، لیکن چکن تو تقریباً سب لوگ کھاتے ہیں، بکرے تو تقریباً سب لوگ کھاتے ہیں، تو کیا قربانی کے 3 دنوں میں ذبح کرنا یہ جیو ہتیا ہوگا؟ اور پورے سال جو آپ چکن کھاتے رہتے ہیں، پورے سال جو آپ انڈے کھاتے رہتے ہیں، پورے سال جو آپ مرغیاں کھاتے رہتے ہیں، پورے سال جو آپ مچھلیاں کھاتے رہتے ہیں، پورے سال جو آپ سبزیاں کھاتے رہتے ہیں، کیا وہ جیو ہتیا نہیں ہے؟ ذرا غور کرنا چاہیے۔ یہ میں نے 3 اعتراضات آپ کے سامنے رکھے اور تینوں کے جوابات دیے۔ وقت چونکہ ہو چکا ہے، ورنہ یہ ایسا موضوع ہے جس سے اور بھی پھیلایا جا سکتا ہے اور بھی طول طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، شریعت پر چلنے والا بنائے، اسلام پر مر مٹنے والا بنائے، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے والا بنائے اور اخلاص کی دولت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔